السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے علی اور آپ دیکھ رہے ہیں دا ہسٹری آف اسلام۔ غزوہ طائف رسول خدا کے غزواتوں میں سے ایک ہے۔ ہوا یوں کہ جنگ حنین سے بھاگنے والے مشرکین میں سے جو افراد مالک بن عوف کے ساتھ چلے گئے تھے، ان میں سے زیادہ تر وہ ثقفی تھے جو کہ اس جنگ میں شامل تھے۔ بعض لوگ نخلا چلے گئے اور بعض لوگوں نے اوتاس میں اپنی پرانی چھاؤنی میں پڑاؤ ڈالا۔ جب مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا، وہ پسپا ہوتے ہوئے طائف کے قلعے پہنچ گئے اور بعض دشمنوں کو تعاقب کے دوران قید کر لیا گیا۔ طائف مکے سے جنوب مشرق کی جانب 88 کلومیٹر دور واقع ہے۔ طائف آب و ہوا کے لحاظ سے حجاز کے بہترین علاقوں میں سے ایک تھا اور قبیلہ ثقیف کا مسکن شمار ہوتا تھا۔ بنو ثقیف کے قریش کے ساتھ قریبی تعلقات تھے اور یہ حجاز کا جانا پہچانا قبیلہ تھا۔ طائف عرب کا آخری مورچہ تھا جو کہ مشرکین کے زیر قبضہ تھا۔ سپاہ اسلام نے طائف کی طرف عزیمت کی اور ایک مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں مسلمانوں نے نماز ظہر ادا کی اور وہیں ایک مسجد تعمیر کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد ازاں اپنے لشکر کو لے کر طائف کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ پہلے پہل جب مسلمانوں نے محاصرہ کیا تو قلعے کے اندر سے ان پر اس شدت سے تیر اندازی کی گئی کہ اس سے متعدد مسلمان زخمی ہو گئے اور انہیں اپنا کیمپ اٹھا کر موجودہ مسجد کے پاس لے جانا پڑا۔ رسول اللہ نے اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے اہل طائف پر منجنیق نصب کی۔ منجنیق بنانے کی رائے حضرت سلمان فارسی نے پیش کی تھی۔ منجنیق سے متعدد گولے پھینکے گئے جس کے نتیجے میں قلعے کی دیواروں میں شگاف پڑ گیا۔ پھر مسلمانوں کی ایک جماعت نے 2 بختروں کی پناہ میں قلعے کے اس حصے پر حملہ کرنا چاہا جہاں سے قلعے کی دیوار پر شگاف تھا۔ بختروں کو بیل کی کھال سے بنایا گیا تھا، لیکن مشرکین نے قلعے کے برجوں سے پگھلتا ہوا لوہا پھینکا جس سے بختروں میں آگ لگ گئی۔ مجبوراً مسلمانوں کو بختروں سے باہر نکلنا پڑا، مگر جب باہر نکلے تو دشمنوں نے ان پر تیروں کی بارش کر دی جس سے بعض مسلمان شہید ہو گئے۔ رسول خدا نے دشمن کو زیر کرنے کے لیے ایک اور جنگی حکمت عملی کے طور پر حکم دیا کہ انگور کے درخت کاٹ کر جلا دیے جائیں۔ مسلمانوں نے ذرا بڑھ چڑھ کر ہی کٹائی کر دی۔ اس پر ثقیف نے اللہ کا واسطہ دے کر گزارش کی کہ درختوں کو نہ کاٹا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے واسطے کی خاطر ہاتھ روک لیا۔ دوران محاصرہ رسول خدا نے اعلان کر دیا کہ جو غلام قلعے سے اتر کر ہمارے پاس آ جائیں وہ آزاد ہے۔ اس اعلان پر 30 آدمی قلعے سے نکل کر مسلمانوں میں آ شامل ہوئے۔ ان میں سے ایک حضرت ابو بکرہ بھی تھے۔ وہ قلعے کے دیواروں پر چڑھ کر ایک چرخی کی مدد سے جس کے ذریعے رٹ سے پانی کھینچا جاتا ہے، قلعے کی دیواروں سے اتر کر مسلمانوں کے پاس آ گئے۔ چونکہ چرخی کو عربی میں بکرا کہتے ہیں، اس لیے رسول اللہ نے ان کی کنیت ابو بکرہ رکھ دی۔ جب محاصرہ طول پکڑ گیا، قلعہ قابو میں آتا نظر نہ آیا اور مسلمانوں پر تیروں کی بارش اور گرم لوہوں کی زد پڑی، اور ادھر اہل قلعہ نے سال بھر کا سامان خوردنوش بھی جمع کر لیا تھا، تو رسول خدا نے نوفل بن معاویہ دیلی سے مشورہ طلب کیا۔ نوفل نے عرض کیا، یا رسول اللہ، لومڑی اپنے بٹ میں گھس گئی ہے، اگر آپ اس پر ڈٹے رہے تو پکڑ لیں گے، اور اگر چھوڑ کر چلے گئے تو وہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ ختم کرنے کا فیصلہ فرما لیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے اعلان کروا دیا کہ ہم کل واپس ہوں گے۔ یہ محاصرہ 15 سے 18 دن تک جاری رہا۔ رسول خدا نے طائف سے محاصرہ ختم کر کے جرانہ میں کئی روز مال غنیمت تقسیم کیے بغیر ٹھہرے رہے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ حوازن اور ثقیف توبہ طائب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ جائے تو جس نے جو کچھ کھویا وہ سب لے جائے۔ لیکن تاخیر کے باوجود کوئی نہیں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی تقسیم شروع کر دی۔ ابو سفیان بن حرب کو 40 اوقیہ، کچھ کم و بیش 6 کلو چاندی اور 100 اونٹ عطا کیے۔ اس نے کہا، میرا بیٹا یزید۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ہی یزید کو دیا۔ پھر کہا، میرا بیٹا معاویہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ہی حضرت معاویہ کو بھی دیا۔
یعنی تنہا ابو سفیان کو ان کے بیٹوں سمیت تقریباً 18 کلو چاندی اور 300 اونٹ حاصل ہو گئے۔ اسی طرح صفوان بن امیہ کو 100 اونٹ، پھر 100 اونٹ، پھر 100 اونٹ یعنی 300 اونٹ دیے گئے۔ یہاں تک کہ لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بے دریغ عطیہ دیتے ہیں کہ انہیں فقر کا اندیشہ ہی نہیں۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میرے پاس تہمہ کے درختوں کی تعداد میں چوپائے ہوں تو انہیں بھی تم پر تقسیم کر دوں گا، پھر تم مجھے نہ بخیل پاؤ گے، نہ بزدل، نہ جھوٹا۔ رسول خدا نے حضرت زید بن ثابت کو حکم دیا مال غنیمت اور فوج کو یکجا کر کے لوگوں پر غنیمت کی تقسیم کا حساب لگائیں۔ انہوں نے ایسا کیا تو ہر ایک کے حصے میں 1 اونٹ یا 40 بکریاں آئیں۔ یہ تقسیم ایک حکیمانہ سیاست پر مبنی تھی، لیکن پہل سمجھی نہ جا سکی، اس لیے کچھ انصار نوجوانوں کی زبانوں پر حرف اعتراض آ گیا۔ جب رسول اللہ نے قریش اور قبائل عرب کو عطیے دیے اور انصار کو کچھ نہ دیا تو انصار میں چیمہ گوئی ہوئی۔ یہاں تک ایک کہنے والے نے کہا، ابھی تک تو قریش کا خون ہماری تلواروں سے ٹپک رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے انصار کو مال غنیمت دینے کے اپنے انہی دشمنوں کو 100 اونٹ دے دیے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، چند نوجوانوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے قبیلے کی محبت غالب آ گئی ہے۔ پھر الہام الہی کے ذریعے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے تمام انصار کو ایک جگہ جمع ہونے کا حکم دیا۔ جب سب لوگ جمع ہوئے تو رسول اللہ ان کے پاس تشریف لائے اور پھر فرمایا، انصار کے لوگوں، تمہاری یہ کیا چیمہ گوئی ہیں جو میرے علم میں آئی ہیں، اور یہ کیا ناراضگی ہے جو جی میں تم نے مجھ پر محسوس کی ہے؟ کیا ایسا نہیں کہ میں تمہارے پاس اس حالت میں آیا کہ تم گمراہ تھے؟ اللہ نے غنی بنا دیا۔ لوگوں نے جواب دیا، کیوں نہیں، اللہ اور اس کے رسول کا بڑا فضل و کرم ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انصار، تم اپنے جی میں دنیا کی ایک حقیر سی گھاس کے لیے ناراض ہو گئے، جس کے ذریعے میں نے لوگوں کا دل جوڑا تھا تاکہ وہ مسلمان ہو جائیں۔ اے لوگوں، کیا تم اس سے راضی نہیں کہ لوگ دنیا کا مال و دولت لے کر جائیں اور تم رسول اللہ کو لے کر اپنے ڈیروں پر پلٹو؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر سارے لوگ ایک راہ کو چلیں اور انصار دوسری راہ چلیں، تب بھی میں انصار ہی کی راہ چلوں گا۔ رسول خدا کا یہ خطاب سن کر لوگ اس قدر روئے کہ داڑیاں آنسوؤں سے تر ہو گئیں، اور روتے ہوئے کہنے لگے، ہم راضی ہیں کہ ہمارے حصے اور نصیب میں رسول اللہ ہوں۔ مال غنیمت تقسیم ہو جانے کے بعد حوازن کا ایک وفد جس کی تعداد 14 لوگوں پر مشتمل تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کا سربراہ زہیر بن سرد تھا۔ انہوں نے اسلام قبول کیا، بیعت کی، پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے جنہیں قید فرمایا ہے ان میں مائیں، بہنیں، پھوپھیاں اور خالائیں ہیں۔ دوستو، یہاں ایک اہم شخصیت کا ذکر کرنا نہایت ضروری ہے۔ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی تھی۔ اس طرح وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن تھی۔ جنگ حنین کے بعد کافی قیدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئیں، جن میں حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی۔ جب حضرت شیمہ آپ کے سامنے لائی گئی تو عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کی رضائی بہن حضرت حلیمہ کی بیٹی ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے ایک نشانی بتائی، جس کے بعد شک و شبہ کی کوئی گنجائش باقی نہ رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا عہد طفیلی یاد کر کے آپ دیدہ ہو گئے اور اپنی چادر مبارک زمین پر بچھا کر حضرت شیمہ کو نہایت عزت سے بٹھایا۔ پھر فرمایا، بہن، اگر تم میرے پاس رہنا چاہو تو نہایت آرام سے رہو، اور اگر قبیلے میں واپس جانا چاہو تو تمہیں اختیار ہے۔ حضرت شیمہ نے اسلام قبول کر کے قبیلہ واپس جانا چاہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن حضرت شیمہ کو نہایت عزت اور اکرام کے ساتھ اپنے قبیلے میں واپس بھیج دیا، اور ساتھ کچھ پیسے، 1 بکری، 3 غلام اور 1 لونڈی عنایت فرمائے۔
بہرحال اس وفد نے قیدیوں کی رہائی کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ قیدیوں کو بھی تقسیم کر دیا تھا، اس وجہ سے مسلمانوں کے سامنے ان کی درخواست پیش کی، جس کو فوراً قبول کر لیا گیا اور تمام قیدی واپس کر دیے گئے، جن کی تعداد 6000 تک تھی۔ اس جنگ کے دوران 12 مسلمان شہید ہوئے اور کئی کافر حنین اور طائف کے محاصرے کے دوران مارے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو مکے کی جانب کوچ کرنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں کچھ روز قیام کرنے کے بعد 6 ذی القعدہ کو مدینہ واپس پہنچ گئے۔